السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یوم میلاد مسعود، میلاد نور، میلاد مبارک، مولود انور، مولود اشرف، مولود اعظم، خاتم الانبیاء، فخر انبیاء، ابو الائمہ، اشرف المخلوقات، اشرف الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام حضار گرامی، اکابرین اور جتنے یہاں پر اکابرین سٹیج پر علماء کرام، مفتیان اعظام اور اسی طرح پیران طریقت و مرشدان طریقت یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص اس مجلس کے بانی و میزبان و محتمم پیر و مرشد جناب غلام رسول اویسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ سب کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ یوم مبارک جس میں محترم پیر صاحب نے حسب سابق و ہمیشہ کی طرح بہت ہی نورانی مجلس سجائی ہے، اور اس میں جن اکابرین کو دعوت دی ہے، جو تشریف فرما ہیں، جو گلدستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اہل حدیث کے اکابرین، شیعہ معتمدین و اکابرین و قائدین، اور اسی طرح اہل تصوف کے، اہل سنت کے اکابرین، اور خود جناب پیر صاحب، اور اسی طرح سامنے مجمع میں تشریف فرما اکابرین، یہ نورانی چہرے آج اس نورانی محفل کو مزید نورانیت عطا کر رہے ہیں۔ ہر چند علی پور کے واپڈا کو توفیق نہیں ہوئی اس نورانی محفل سے کچھ اجر لے لیتے اور میلاد نبی کی اس محفل کو نورانی رہنے دیتے، یہ گلیاں تاریک نہ کرتے۔ اللہ انہیں توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے اور بجلی بھی دے، تاکہ ایسے موقعوں پر یہ خطا نہ کریں۔ یہ خطا ہے، یہ تقصیر ہے اور یہ کوتاہی ہے کہ مجلس میلاد کو بجلی بند کر کے متاثر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی اور وقت میں یہ کام کر سکتے تھے۔ باہر کے ملکی مشکلات ہیں اور بہت سارے، لیکن آپ کا جذبہ ایمانی اور آپ کا عشق رسول ان تمام مشکلات پر حاوی ہے۔ جو بزرگان نے مطالب بیان فرمائے، جناب امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح پیر مجددی صاحب، باقی اکابرین کے میں استفادہ نہیں کر سکتا۔ جناب شہیدی صاحب پہلے خطاب فرما چکے تھے، انشاءاللہ انہیں بعد میں سنیں گے۔ عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو، بشریت کو جو نعمتیں عطا کرنی تھیں نظام تخلیق کے بعد، مرحلہ تخلیق کے بعد، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں، اور یہ سلسلہ انبیاء تکمیل ہوا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دین کامل اور اتمام نعمت ہر دو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور وجود مبارک سے انجام پایا۔ اور آج ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور وجود مبارک کے نتیجے میں جو کچھ موجود ہے، ہمارے پاس آج دین موجود ہے، نعمت دین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے طفیل ہے۔ قرآن ہے تو یہ بھی ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے
وجود نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ہمیں یہ ہدیہ دیا ہے لا کر۔ اور اسی طرح جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو نعمت کہا ہے، اور نعمت الہی سے وہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے، وہ اخوت ہے، محبت ہے اور وحدت ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تم دشمن تھے، یاد کرو جب تم دشمن تھے اور تم ایک دوسرے کی قتل و غارت کر رہے تھے، اور پھر ہم نے اپنی نعمت تمہیں دی، اور ہماری نعمت کے طفیل تم نے دشمنی چھوڑ کر اخوت کی نعمت حاصل کی۔ یہ نعمتیں عزیزان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، اور بہت سارے تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت مسلمہ کے اور بشریت کے حوالے ہوئے ہیں۔ کافی عرصے سے لاہور میں مسجد شاہی میں نالین مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرک کے طور پر موجود تھے، جو سرقت ہو گئے، چوری ہو گئے، کوئی معلوم نہیں عقیدت مند لے گیا، کوئی تاجر لے گیا، کوئی چور لے گیا، معلوم نہیں۔ اور اس وقت سے تحریک بنی جو نالین حضور کی تلاش میں ابھی تک مصروف ہے، اور وہ نالین میرے کم علمی کے مطابق ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، نہیں ملے، اور جس کا افسوس سب کو ہے کہ وہ نالین حضور کے تھے یا نہیں تھے، لیکن منسوب تھے حضور کی ذات سے۔ اور یہی کافی ہوتا ہے کہ جو چیز حضور کی ذات سے منسوب ہو جائے مومنین کے لیے کافی ہے، وہ تبرک بھی ہے، وہ نعمت بھی ہے، اور وہ قابل احترام و واجب الاحترام بھی ہے وہ۔ لیکن عزیزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بعد نالین چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم النعلین نہیں فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، ثقلین تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ دو چیزیں، دو ثقلین، دو ثقل وہ ہیں کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، ان سے جڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، متفرق نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اطرت، ہر چند بعض اہل سنت کی کتابوں میں دو روایات ہیں، دونوں اہل سنت کے ہاں ہیں، کہ ایک میں کتاب اللہ و اطرتی ہے اور ایک میں کتاب اللہ و سنتی ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں روایات، دونوں ہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، یوں نہیں کہ اطرت اور سنت میں آپس میں کوئی تضاد ہے۔ آپ کہہ لیں تین چیزیں، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کتاب و سنت، اور ایک میں فرمایا کتاب و اطرت، تو کتاب و سنت و اطرت حضور آپ کے لیے سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کی دنیا و آخرت کی نجات اور دنیا و آخرت کی ہدایت کا۔ اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول لائے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک کے چلے گئے ہیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ ہمارے لیے کیا لائے؟ قرآن لے کر آئے، دین لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، محبت لے کر آئے، رحمت لے کر آئے، اخوت لے کر آئے، بھائی چارہ لے کر آئے۔ یہ جو کچھ لائے یہ لے لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ اور جس چیز سے رسول اللہ نے سب سے زیادہ روکا وہ تفرقہ ہے، وہ کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف و تفرقہ، دشمنی اور نفرت ہے۔ اس سے اللہ نے بھی روکا ہے، لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تفرقہ مت کرو، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ رہو جن کے اندر تفرقہ ہے، ان کے مشابہ بھی نہ بنو، تفرقہ اپنے اندر نہ آنے دو، فرقے بنا کر اور پھر فرقہ وارانہ جنگ آپس میں شروع نہ کر دو۔ یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آج آپ نے خود بھی جانتے ہیں، اس محفل نورانی میں بھی بزرگان اکابرین نے اشارہ کیا، خصوصاً جناب پیر و مرشد مجددی صاحب حفظ اللہ تعالی جو سندھ سے تشریف لائے ہیں،
رونق محفل، انہوں نے جو مطالب بیان کیے ہیں بہت عالی ہیں. انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس وقت، اور وہ بات انہوں نے کوئی نئی یا انوکھی نہیں کی، کوئی انکشاف نہیں کیا، موجودہ حالت کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. اور وہ یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. 2 سال مسلسل فلسطین اور غزہ تباہ کیا گیا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ تمام مسلمان ممالک نے، طاقتور مسلمان ممالک نے، عرب مسلمان ملک میں، غیر عرب مسلمان ملک، 57 یا 58 مسلمان ممالک ہیں. ان مسلمان ممالک کے اندر 200 کروڑ 2 ارب مسلمان آباد ہیں، اور ان کے پاس ہر طرح کا وسیلہ اور ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے. لیکن صہیونی مٹھی بھر دشمن، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر غزہ میں کیا. ابھی بھی جب غزہ کا ملبہ ہٹاتے ہیں تو ہر ملبے کے نیچے سے پورا خاندان بچوں اور عورتوں سمیت نکلتا ہے، اور مسلمان ممالک میں فقط اس کی خبر نشر ہوتی ہے، باقی عکس العمل کوئی بھی نہیں دکھاتا. یہ ظلم کرنے والا، یہ ظلم کروانے والے، اور اس ظلم کو ایک محفوظ فضا دینے والے، اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کا کردار، مسلمان حکومتوں کا کردار، مسلمان حکمرانوں کا کردار اور مسلمان تنظیموں کا کردار، یہ ہمارے سامنے ہے. عزیزان، یہ 2 سال پورے، اور 2 سال رکا نہیں، تیسرا سال ہے، ابھی 3 سال، پونے 3 سال ہو چکے ہیں کہ ایک دن بھی غزہ میں ظلم بند نہیں ہوا، ایک دن کے لیے بھی. ابھی بھی ہوا، آج بھی ہوا، کل بھی ہوا، روزانہ ہو رہا ہے. غزہ امن معاہدے کے بعد 5000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، امن معاہدے کے بعد، جس کے اندر اسلامی ممالک بھی عضویت رکھتے ہیں. اور یہ دن رات ہمارے سامنے ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ لبنان تباہ ہونا شروع ہوا، پھر ایران پر حملے شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی ترکیہ کی طرف رخ موڑ رہا ہے، اور پھر آگے ظاہر سعودی عرب جو معاہدے کر رہا ہے دفاعی، تو سعودی عرب کو بھی یقین ہے کہ ایک دن اس کی باری آئے گی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان جمعیت کثیر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی کے مطابق کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہ اکثریت ہونے کے باوجود مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے اور ذلت کا منہ دیکھیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور اس وقت کیوں ایسا ہوگا؟ کیا ہم کم ہوں گے؟ کیا ہم کمزور ہوں گے؟ فرمایا آپ زیادہ ہوں گے، جمعیت زیادہ ہوگی، اور پھر اس کے باوجود تمہاری ایسی حالت ہوگی اس کھانے کے خالی پیالے کی طرح جس پر مکھیاں آ کر ہجوم کر کے جمع ہو جاتی ہیں، اس طرح دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. کیوں ایسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا 2 وجہ سے. ایک تمہاری دنیا پرستی کی وجہ سے، اور موت کے خوف کی وجہ سے. اور یہ دونوں حالتیں اس وقت طاری ہیں. دنیا پرستی اس وقت اپنے اوج پر ہے، ورنہ فلسطین اتنا ویران نہ ہوتا، غزہ اتنا تباہ نہ ہوتا، لبنان کے یہ حالت نہ ہوتی، اور ایران کے اوپر اس وقت یہ یلغار نہ ہوتی. اگر مسلمانوں کے اندر یہ 2 کمزوریاں نہ ہوتی. یہ رسول اللہ نے فرمایا، مولود 12 ربیع الاول نے فرمایا. اگر آج حضور خود تشریف فرما ہوتے، جس مولود کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، اگر آج خود یہاں موجود ہوتے علی پور میں، اور ہم یہ سعادت رکھتے، چہرہ انور حضور کی زیارت کرتے، اور غزہ میں یہ ظلم ہو رہا ہوتا، فلسطین میں یہ حالت ہوتی، لبنان و ایران کی یہ کیفیت ہوتی، یمن کی، تو حضور کیا کرتے؟ یہ آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر فرد جو یہاں پر بیٹھا ہے، اور یہ قائدین، یہ اکابرین، یہ علماء، یہ بزرگان، یہ اسکالرز، یہ دلیلوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ اگر حضور آج ہوتے تو کیا عمل کرتے، ہم سے کیا کرواتے، توقع رکھتے. تو وہ چیز جب ہمیں معلوم ہے تو وہ ہمیں انجام دینا چاہیے، وہی ہمیں کرنا چاہیے. آج محفل میلاد میں حضور کو راضی رکھنے کے لیے، حضور کو
خوش رکھنے کے لیے اور حضور کی نگاہوں میں اپنا احترام بڑھانے کے لیے، اعتماد بڑھانے کے لیے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو حضور کرتے اور جو حضور نے کیا۔ تفرقہ حضور کو تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ اذیت پہنچاتا ہے۔ عزیزان، میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مجددی صاحب نے جو آخر میں ایک بہت ہی دردناک نقطہ بیان کیا، میں اسے دہرا کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ جناب اویسی صاحب کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے اتحاد و وحدت کے لیے ظاہر اہل حدیث کو محفل میلاد میں لانا، تقریر کرانا اور سامنے صوفی بٹھانا، عقیدت مند بٹھانا، یہ پیر اویسی صاحب کی جرت چاہیے، اس کے لیے دلیری چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے جو ان کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اسی طرح شیعہ کو اپنی سٹیج پہ آ کے بٹھانا اور انہیں موقع دینا تقریر کا، اس کے لیے جرت و حوصلہ کی ضرورت ہے جو ان کے اندر ہے۔ جناب مجددی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ کام بہت پہلے شروع کیا تھا، کئی سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن علماء کی طرف سے دباؤ آیا، مفتیان کی طرف سے دباؤ آیا، اور آستانوں اور پیروں کی طرف سے، نام لیا پیر صاحب نے کہ پیروں کی طرف سے مجھ پر دباؤ آیا، اور اس دباؤ کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ لیکن پیر اویسی صاحب کے حوصلے کو دیکھ کر، ہمت کو دیکھ کر، جرت کو دیکھ کر اور شجاعت کو دیکھ کر پیر صاحب نے دوبارہ ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مٹیاری میں وہ رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ پیر صاحب، آپ کی محفل کا صلہ پیر اویسی صاحب، اللہ نے آپ کو نقد دے دیا ہے، آپ کی مجلس سے یہ حوصلہ بڑھ گیا ہے پیر مجددی صاحب میں انشاءاللہ، جو ایک بڑے خاندان کے اور ایک بڑے سلسلے کے نمائندے ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے اپنے اجداد کی طرح اس امت کے اندر وہ چراغ دوبارہ جلانا ہے انشاءاللہ، اور یہی ان محافل اور ان اقدامات کا فائدہ ہے۔ ممکن ہے چند افراد سوشل میڈیا پر پیر صاحب کے خلاف ہرزہ سرائی کریں، لیکن وہ ساری ہرزہ سرائی وہ گٹر میں بہہ جاتی ہے، اور پیر مجددی صاحب کا یہ جملہ یہ آخرت تک انشاءاللہ زندہ اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو اجر ہے اور آپ کے ان اقدامات کا تسلسل ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو انہوں نے جملہ کہا کہ میں نے یہ وحدت کا سلسلہ شروع کیا، تمام کلمہ گو اہل قبلہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، ایک سٹیج پر جمع کرنا، اور مجھ پر دباؤ آیا۔ اب یہ واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ تجربہ ہے جو ہم نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ اور دباؤ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو ہم سے پوچھے آ کے کہ دباؤ کیا ہوتا ہے، پریشر کیا ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ دباؤ ہر طرف سے آیا۔ سب سے زیادہ ہم پر دباؤ آغاز کیا خود شیعہ کمیونٹی نے شروع کیا کہ یہ آپ اہل سنت کو، یہ آپ صوفیاء کو، آپ اہل حدیث دیوبند بریلوی ان مفتیوں کو لا کر آپ تشیع کے مدرسے اور تشیع کے اس پلیٹ فارم کیوں ان کے حوالے کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ادارے کا خوبصورت تعارف کروایا، اللہ انہیں اجر دے، اور آپ سب کو دعوت ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو۔ خوب شیعہ کمیونٹی نے جو ہمارے اوپر دباؤ ڈالا، البتہ نہ ساری کمیونٹی نے، امین شہیدی صاحب جیسے بزرگان ہمارے ساتھ ہیں اور اکابرین، اور اسی طرح جب بھی آپ دیکھیں مینار پاکستان پہ جب ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے۔ یوں نہیں کہ سب مخالف ہیں، نہ، مخالف بھی ہیں اور اس راہ کو قبول کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح اہل سنت میں سے مختلف لوگ آئے جنہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کیا، اور شدید دباؤ بڑھایا، اتنا کمر شکن دباؤ بڑھایا کہ کمر ٹوٹ جاتی اگر اللہ کی تائید نہ ہوتی، اللہ کی نصرت نہ ہوتی، اللہ کی مدد نہ ہوتی، اور پیر اویسی صاحب جیسے بزرگان کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی گھبرا جاتے۔ لیکن اللہ نے یہ وسیلے، یہ دست و بازو فراہم کیے اور الحمدللہ قائم رہے، اور آج اس کا نتیجہ ملک بھر میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ دباؤ ہر طرح کا ہوا، گالی گلوچ ہوئی اور تانے ہوئے، تہمتیں ہوئیں، ہر طرح کا، ہر حربہ استعمال کیا گیا۔
کردار کشی ہوئی فرقہ واریت کے حوالے سے اور ابھی تک جاری ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن عزیزان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو جب انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تو ساتھ یہ آپشن رکھا کہ جادہ صاف نہیں ہے. یوں نہیں کہ یک طرفہ طور پر آپ جو چاہو کرو, آپ ایک بات کرو گے آپ کے مقابلے میں 10 اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ ایک بات کرو گے شیطان پوری جماعت آپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے گا. آپ ایک قدم اٹھاؤ گے وہ کئی قدم اٹھا کے آپ کے اوپر حملہ ور ہوں گے. اور سیرت حضور اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ میں حضور کیا کرتے تھے, لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتے تھے, تفرقہ تو نہیں ڈالتے تھے, کسی کی کردار کشی نہیں کرتے تھے, ہر ایک کا احترام کرتے, کافر و غیر کافر ہر ایک کا احترام کرتے. لیکن اس کے باوجود حضور کو کتنا ستایا گیا, آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کتنا ستایا گیا, وہ داستانیں آپ کے ساتھ سامنے ہیں کہ ایک ایک فرد پر کیا ظلم بیتا, لیکن انہوں نے برداشت کیا. خود حضور نبی اکرم پر اور خصوصاً آپ کی آل پر جو کچھ گزرا وہ تاریخ میں موجود ہے. عزیزان, یہ رکھا اللہ نے امتحان کہ جو بھی لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لائے گا, اتحاد کی کوشش کرے گا, تو تفرقہ جن کا کاروبار ہے, جنہوں نے فرقہ کی دکان بنا کے اس فرقہ سے روٹی کھانی ہے, وہ اتحاد کی وجہ سے اپنی مارکیٹ پوری ویران دیکھ رہے ہیں. اس لیے وہ تو کبھی بھی آپ کو اتحاد کی اجازت نہیں دیں گے. مجھے یاد ہے ایک دیوبندی ڈاکٹر صاحب ہماری لاہور کانفرنس میں جامعہ عروۃ الوثقی میں تشریف لائے, پہلی یا دوسری کانفرنس تھی, اور اس کے اندر یہ بات انہوں نے کی, سٹیج پر بھی کی اور علیحدہ بزرگوں کے درمیان کھانے کی ٹیبل پر بھی کی, اور کہا کہ یہ اتحاد جو آج آپ نے شروع کیا ہے, اب انتظار کرو اس اتحاد اور اس وحدت کے مقابلے میں جو لہریں اٹھیں گی, جو نفرت کے طوفان اٹھیں گے, جو بہتان آپ پر باندھے جائیں گے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ بزرگ آج بھی موجود ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم غفلت میں وحدت کے میدان میں نہیں آ رہے, بلکہ ہم کربلا سے اٹھے ہیں اور اس میدان میں آئے ہیں. جو بھی شخص اٹھتا ہے, میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ راستہ ہم چلے ہیں, ہم نے طے کیا ہے. جناب امیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, ان کو کہا جاتا ہے سابقہ امیر جماعت اسلامی. بے شک جماعت اسلامی کے سابقہ امیر ہیں, لیکن تحریک آزادی و تحریک بیداری کے موجودہ امیر ہیں. یہ انشاءاللہ یہ تحریک آزادی قدس و تحریک آزادی فلسطین اور تحریک وحدت امت اور تحریک بیداری کے موجودہ امیر ہیں انشاءاللہ. انہوں نے بھی بارہا اس طرف اشارہ کیا. رہبر شہید کی شہادت کے وقت جب جامعہ عروۃ الوثقی میں جب پروگرام ہوا, اس میں ان کی تقریر موجود ہے, اور وہی بات حامد میر صاحب نے اپنے شو میں کی ہے, اور یہ کہا تھا کہ رہبر شہید نے دنیا اسلام کو جگا دیا ہے, اکٹھا کر دیا ہے, بیدار کر دیا ہے, ایک پیج پر لے آئے ہیں. اب سب سے زیادہ دشمن تفرقہ ڈالنے کے لیے کوششیں کرے گا. امیر صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ اگلے مرحلے کی تیاریاں کرو. اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ اس وحدت کو توڑنے کے لیے جو کچھ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ میدان میں رہو. اور ہم نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم میدان میں ہیں, آپ انشاءاللہ قیادت کریں گے تحریک وحدت کی, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پیر اویسی صاحب کے ساتھ ہیں, ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں, ہر گلی میں ان کے ساتھ ہیں, ہر چوک میں ان کے ساتھ ہیں, ہر سڑک پر ان کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح پیر مجددی صاحب نے جو آج ہمیں بھی جگایا ہے, بیدار کیا ہے, اور مشکل کی طرف بھی اشارہ کر دیا. یہ مشکلیں آئیں گی چونکہ نبیوں کی راہوں میں آئی ہیں, ائمہ کی راہ میں آئی ہیں, اہل البیت کی راہ میں آئی ہیں. تو جب سب کی راہ میں یہ مشکلات آئی ہیں تو پھر یہ مشکلات جھیلنا بھی ہمارے لیے فخر ہے. یہ سیرت انبیاء ہے, یہ سنت انبیاء ہے, یہ سنت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے میں پیر مجددی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, اور ہر ایک جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو سامنے ہے اور جو نہیں ہے یہاں پر, آپ
امت کی وحدت کے لیے جو قدم اٹھاؤ گے انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے آپ. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جتنا بھی دباؤ آ جائے, جو بھی میدان میں آ جائے, کفر پورے کا پورا میدان میں آ جائے, ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. منافقت ساری زمین کی اکٹھی ہو کر ہمارے مقابلے میں وحدت توڑنے کے لیے آ جائے, تفرقہ پھیلانے کے لیے آ جائے, انشاءاللہ ہم رسول اعظم کا جھنڈا لے کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے. سارے زمانے کی یزیدیت اکٹھی ہو کر جیسا کہ آ گئی ہے اور آ جائے پرچم حسین لے کر, انشاءاللہ ہم اس یزیدیت کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے. اور یہ سارا لشکر حسین ہے جو وحدت کا پرچم لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہے. پیر اویسی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے, حفاظت فرمائے, توفیق دے. اور اسی طرح امیر حمزہ صاحب جنہوں نے پرجوش تقریر کی اور آپ کو آگاہ کیا, یہاں پر تشریف فرما ہوئے. اور اسی طرح پیر مجددی صاحب, امین شہیدی صاحب اور امیر صاحب, یہ سب کے سب انشاءاللہ اس راہ کے راہی ہیں. اور ہم بھی ایک ادنا طالب علم اور ادنا سپاہی کے طور پر آپ امت واحدہ کا ایک حصہ اور ایک قطرہ ہیں انشاءاللہ. اور اللہ توفیق دے, جہاں وحدت کی آواز اٹھے گی وہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.